السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، مغربی ایشیائی ریاستوں ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین شدید جنگ جاری ہے۔ یہ مسئلہ جنگ اتوار 27 ستمبر کی صبح سے نگورنو کاراباخ میں ہو رہی ہے۔ نگورنو کاراباخ نامی خطے کے صدر نے بتایا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام فوجی دستوں کو حرکت میں لاتے ہوئے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ سابق سوویت یونین کی یہ دونوں ریاستیں ایک دوسرے پر مسئلہ تنازع شروع کرنے کے الزام لگا رہی ہیں۔ ارمینیا کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آذربائیجان کی فوج نے نگورنو کاراباخ کے خطے کے شہری علاقوں میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یریوان حکومت نے اس علاقے کے مرکزی شہر پر بھی گولہ باری کی۔ وزارت دفاع نے جوابی کارروائی میں 2 لڑاکا ہیلی کاپٹر اور 3 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان نے سرحدی علاقے میں آپریشن شروع کرنے کی اطلاع تو دی ہے، مگر شہری علاقوں پر بمباری کی خبروں کی تردید بھی کی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق ارمینیا کی جنگ سرگرمیوں کے رد عمل میں اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ٹینکوں، میزائلوں، ڈرونز اور لڑاکا ہتھیاروں کو حرکت میں لایا گیا ہے۔ فریقین ایک دوسرے کو پہنچنے والے بھاری جانی اور مالی نقصانات کے دعوے تو کر رہے ہیں، مگر فی الحال اس بارے میں تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ روس نے تازہ جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک پر فوری جنگ بندی کے لیے زور دیا ہے۔ ماسکو میں روسی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے حملے بند کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ ارمینیا کے مسیحی علیحدگی پسندوں نے نگورنو کاراباخ پر سن 1990 کی دہائی کے آغاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ بین الاقوامی برادری نگورنو کاراباخ کو مسلم اکثریتی ملک آذربائیجان کا حصہ قرار دیتی ہے۔ تب اس جنگ میں لگ بھگ 30,000 جانیں ضائع ہو گئی تھی۔ آذربائیجانی آرمینیائی تنازع سن 1990 کی دہائی میں سابق سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے بدترین علاقائی تنازعات میں سے ایک ہے۔ ان علاقائی حریف ممالک کے مابین سن 1994 میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے امن عمل بھی عملی طور پر معطل ہی ہے۔ وہ کہ وقفے سے جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے قبل سن 2016 میں دونوں ملکوں کی افواج کے مابین باقاعدہ مسلح جھڑپیں ہوئی تھی، جن میں مجموعی طور پر 110 افراد مارے گئے تھے۔ رواں سال جولائی میں جھڑپوں کے نتیجے میں 17 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے سرحدی کشیدگی کی تازہ لہر جاری ہے۔ ماضی میں فرانس، روس اور امریکہ ثالثی کی کوششیں کرتے آئے ہیں، مگر کسی ممکنہ امن ڈیل کی امیدیں سن 2010 میں مذاکرات کے خاتمے کے بعد دم توڑ گئی تھی۔ ترکی حالیہ کچھ عرصے سے آذربائیجان کی حمایت میں بیانات دیتا آیا ہے۔ ان دونوں ممالک کی آپس میں قربت کی ایک وجہ ارمینیا پر عدم اعتماد بھی ہے۔ انقرہ حکومت کی جانب سے نگورنو کاراباخ کے واپس آذربائیجان کے ساتھ الحاق کی حمایت میں کئی بیانات سامنے بھی آ چکے ہیں۔ دوسری جانب پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کے دور میں قریباً 15 لاکھ آرمینیائی باشندوں کے قتل کے بعد انقرہ اور یریوان میں قومی حکومتوں کے مابین پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دوستو، پاکستان نے اس جنگ پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے آذربائیجان کی حمایت کی ہے۔ اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔